اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں اپنے اس لیکچر کے سیریز کے ساتھ، جس میں ہم ایک نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے ڈیٹا بیس سسٹم، انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس یا ڈیٹا بیس سسٹم۔ یہ جو کورس ہے یہ ایف ای سی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، بی ایس کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی کارآمد ہے، اور ساتھ میں جو اسٹوڈنٹس مختلف انٹری ٹیسٹ اور جو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے یا کسی قسم کے بھی ٹیسٹ ہے تو ان کی تیاری کے لیے بھی یہ کورس بہت زیادہ مفید ہے۔ ان کو لرننگ کے لیے اس میں بہت کچھ ملے گا، اور اس کو ہم انشاءاللہ آسان لینگویج میں ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پہ اس کی پریکٹیکل کی ضرورت ہوگی اس کو وہاں پریکٹیکل کے مطابق ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ، اور جس نے بھی اس کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہے سارے کو سارے انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ یہ کورس اسپیشلی ڈی اے ٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو ان کے سیکنڈ سیمسٹر میں انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس یا ڈیٹا بیس سسٹم کے نام سے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو ٹاپکس ہے وہ بھی اس لیکچرز میں کور ہوں گے، اور ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ ایف ای سی بی ایس کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئرنگ والے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ڈیٹا بیس سسٹم ہے تو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو سمجھیں، کیونکہ جو ہمارے مین سبجیکٹ کا نام ہے تو وہ ڈیٹا بیس ہے، تو ہم پہلے ڈیٹا بیس کو سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کیا ہے۔ ڈیٹا بیس از آرگنائزڈ کلیکشن آف اسٹرکچر انفارمیشن اور ڈیٹا ٹپکلی اسٹور الیکٹرانکلی ان کمپیوٹر سسٹم۔ کمپیوٹر سسٹم میں جب ہم ڈیٹا کو آرگنائز فارم میں کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، تو اس کو ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے۔ مینس کہ آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے اور آپ اس کو الیکٹرانکلی کمپیوٹر سسٹم میں اسٹور کرتے ہیں، تو اسی کا نام ڈیٹا بیس ہے۔ ڈیٹا بیس ہمیشہ کنٹرول ہوتا ہے ڈی بی ایم ایس کے تھرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گاڑی ہے اور اس کا ایک اسٹیئرنگ ہے، تو اسٹیئرنگ کے تھرو وہ گاڑی کنٹرول ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کو رائٹ موو کرنا ہے، لیفٹ موو کرنا ہے، آگے لے جانا ہے، ریورس لے جانا ہے، تو یہ ساری کنٹرول جس طرح ایک گاڑی کے اسٹیئرنگ میں ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر ہم ڈیٹا بیس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈی بی ایم ایس استعمال ہوتا ہے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ Together, data and DBMS along with the application that are associated with them are referred to as database system۔ اور ابھی ہم نے ڈیٹا بیس کو پڑھا، ہمارے جو سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے ڈیٹا بیس سسٹم۔ تو ڈیٹا بیس سسٹم کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹا بیس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا، اور اس کے ساتھ ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہے۔ تو ڈیٹا بیس سسٹم جب ڈیٹا بیس ڈی بی ایم ایس کے ساتھ مل کے ایک ہم اس کو مختلف اپلیکیشنز کے تھرو، مختلف یوزر کے تھرو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس سسٹم کو ڈیٹا بیس سسٹم کہا جاتا ہے۔ یوزنگ ڈیٹا بیس سسٹم، جب ہم ڈیٹا بیس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ مینس کہ اس سلائیڈ میں ہم ڈیٹا بیس سسٹم کے فوائد کو پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس سسٹم کی فائدہ کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ ڈیٹا بیس سسٹم پڑھتے ہیں تو اس کی فوائد کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹا ہم ڈیٹا بیس کے تھرو اسٹور کرتے ہیں تو پھر اسی ڈیٹا کو ایکسیس آسان ہو جاتا ہے، مینس کہ اس ڈیٹا تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی ڈیٹا اسٹور کیا ہے، مثال کے طور پر نادرا کا ڈیٹا ہے، نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی، جس طرح پاکستان میں ہمارے پاس سی این آئی سی جو بناتی ہے، اس
آرگنائزیشن کا اس ڈپارٹمنٹ کا نام نادرا ہے، تو اس میں ڈیٹا کو آسانی سے ایکسیس کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ڈیٹا عام فائلوں میں اسٹور ہوتا تھا تو اس تک پھر رسائی مشکل ہو جاتی تھی، لیکن جب یہ الیکٹرانکلی اسٹور ہے تو وہ ڈیٹا ہم بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ابھی کہتا ہوں کہ ایک نام ہے صدیق اکبر، تو میں وہ صدیق کا اسپیلنگ لکھ دوں گا اور صدیق اکبر کے نام سے جتنے بھی ڈیٹا ہو تو وہ میرے سامنے اپیئر ہو جائیں گے۔ ڈیٹا کو مینیج کرنا ڈیٹا بیس میں آسان ہو جاتا ہے، اس کا انتظام کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ماڈیفائی کرنا، اگر اس میں کوئی چینجز کرنے ہو تو وہ بھی آسان ہے۔ کوئی ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہو، کنٹرول کرنا ہو، مینز کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیٹا پہ مختلف کھیل کھیلتا ہے، اس پہ مختلف آپریشنز کرتا ہے۔ موسٹ ڈیٹا بیسز آر اسٹرکچر query لینگویج فار رائٹنگ اینڈ querying ڈیٹا۔ جب ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا query کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسٹرکچر query لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ querying کی معنی ہے کہ ہم اس پہ مختلف آپریشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے انٹرفیس ہم اسٹرکچر query لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپل آف ڈیٹا بیسز، ڈیٹا بیسز کے مختلف اگزامپل ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ نادرا جو ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، جو پاکستان میں مختلف یہ ہمارے CNIC جو بناتی ہے، تو وہ ایک پورا سسٹم ہے اور اس اتھارٹی کا نام نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ہے۔ اگر ہم اسکول میں دیکھتے ہیں تو ہم فی مینجمنٹ ڈیٹا بیس پاتے ہیں۔ اگر ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور پرچی کے وصول ہونے سے ایک پیشنٹ کو مختلف ٹیسٹ اور اس کے ایکس رے وغیرہ کروانے کے بعد اس کے میڈیسن تک ساری چیزیں ہمارے پاس کمپیوٹر سے پاس ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہاسپٹل میں ایک سسٹم بنا ہوتا ہے جسے ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوٹل مینجمنٹ ڈیٹا بیس ہے۔ اگر آپ کسی ہوٹل میں آن لائن ریزرویشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں ایک کمرہ بک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے ڈیٹا بیس کے تھرو آپ اس کو ایکسیس کر کے آپ کو وہ ساری چیزیں ڈیٹا بیس کے تھرو وہ انٹرفیس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس کی چارجز کتنے ہیں، آپ نے اس کو چیک ان کس ٹائم چیک ان کرنا ہے، کس ٹائم چیک آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ سارے آپریشنز ہوٹل مینجمنٹ ڈیٹا بیس کے تھرو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے ڈیٹا بیس کو پڑھا، ڈیٹا بیس سسٹم کو پڑھا، پھر ڈیٹا بیس سسٹم کی فوائد کیا ہے، اور اس کے بعد اگزامپل آف ڈیٹا بیس ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور اس نے اپنے کچھ درن بھی کیا ہوا۔ تب تک دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔